پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ الحاد کیا ہے؟ الحاد اس کا نام ہے کہ آپ بنانے والے کا سرے سے انکار کر دے گا۔ مصر کے نا بہت بڑے ملحد ہیں، ان کا نام ہے اسماعیل احمد ادم۔ کوئی شخص یہ کہہ دینا کہ کائنات کو بنانے والا ہی کوئی نہیں، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ ماذا انا ملحد، کہ میں ملحد کیوں ہوا؟ ایگزسٹنس آف گاڈ، یعنی a person who believes that there is no God and no gods۔ وہ کہتے ہیں کہ الحاد اس کو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور خدا تو صحیح، خدا جیسے اور بھی خدا کوئی نہیں۔ فرانس کے فلاسفر ہے اور ان کا نام ہے برٹرینڈ ولیم رسل۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی میڈیٹیشن آف فرسٹ فلاسفی۔ ایگزسٹنس آف مین میکس دی ایگزسٹنس آف گاڈ انڈرسٹینڈیبل۔ اور خاص طور پہ 1859 کے اندر چارلس ڈارون، اس نے ایک تھیوری دی، اس نے کہا انسان کی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا وہ بندر سے ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ریحان طارق۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مقرر جناب طلحہ منصور نوری صاحب، HOD اسلامک اسٹڈیز ایٹ بیسٹ گروپ آف کالجز موجود ہیں۔ ہم سر کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے الحاد۔ ہم جانیں گے کہ الحاد کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم احسان۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ الحاد کیا ہے یا الحاد سے کیا مراد ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ سب سے پہلے تو میں ٹیم الفتیہ اور رحمانی نیوز کے تمام ممبران، ان کو تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ اللہ پاک نے یہ ایک رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں یہ ایک سعادت ہے کہ ہم رب ذوالجلال کا ذکر ان کے پیارے حبیب کو یہ وسیلے سے ملنے والے رمضان المبارک میں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ آپ نے جو الحاد کا ذکر کیا ہے، یہ لفظ عربک لٹریچر میں آئے تو الحد یلحد الحادن، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہ جو ہم نے مسجد حرام ساروں کے لیے، خواہ وہ وہاں کے رہائشی ہے خواہ وہ وہاں کے رہائشی نہیں بھی ہے، باہر سے آتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ ساروں کے لیے ایک عبادت کی جگہ بنائی ہے۔ تو یہاں پہ جو کافر ان کو آنے سے روکتے ہیں نا، تو ان کا روکنا وہ اس وجہ سے ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، الحاد رب ذوالجلال نے لفظ استعمال کیا کہ ان کے دلوں میں جو ٹیڑھا پن آ گیا ہے، جو کج روی کا شکار ہو گیا ہے، بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم ان کو بروز قیامت دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اب یہ الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد لحد سے نکلا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللحد لنا وشق لغیرنا، کہ یہ جو لحد بغلی قبر ہوتی ہے نا یہ ہمارے لیے، اور وہ جو گڑھا کی طرح مانند اس کی ایک قبر ہوتی ہے نا جس میں مردے کو دفنا دیتے ہیں، وہ غیروں کے لیے ہوتی ہے۔ لحد اس سے مراد، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی مجموعہ ابن تیمیہ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، وہ الحاد کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الالحاد نفی الصانع کلیۃ، وہ کہتے ہیں الحاد اس کا نام ہے کہ آپ بنانے والے کا سرے سے ہی انکار کر دیں کہ اس کائنات کا بنانے، وہ آگے کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا الْعَالَمَ لَيْسَ لَهُ صَانِعٌ مَوْجُودٌ، یہ ساری کائنات اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہے ہی نہیں کریٹر جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آگے چل کے وہ بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ذکر الصانع لا يدل على اثباتی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔
تو اب آپ کہیں گے کہ ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کا الہاد، یہ ذکر اللہ کا، پھر اللہ کی اس بات کی دلیل کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں بل نفی الصانع یدل علی اثباتہ، کوئی شخص یہ کہہ دینا کہ کائنات کو بنانے والا ہی کوئی نہیں، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اچھا، مصر کے نا بہت بڑے ملحد ہیں، ان کا نام ہے اسماعیل احمد ادم، انہوں نے کتاب لکھی لماذا انا ملحد، کہ میں ملحد کیوں ہوا، میں نے الہاد کیوں اختیار کیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں الالحاد بان سبب الکون یتضمنہ علی الکون ذاتی، وہ کہتے ہیں یہ جو کائنات ہے نا، اس کا بننا یہ خود ہی بن گئی ہے، اس کا پیچھے کوئی کریٹر کوئی نہیں ہے، اس چیز کو الہاد کہتے ہیں۔ اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کے اندر بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا 80 to 100 کلومیٹرز کے اوپر اس کا رقبہ پھیلا ہوا ہے، وہاں سے ایک کتاب شائع ہوئی ان کی پرنٹنگ پریس سے، جولین بیگینی اس بندے کا نام ہے، اس کی کتاب ایتھیزم کے اوپر اس نے لکھی ہے۔ اس کے اندر وہ کہتا ہے ایگزسٹنس آف گاڈ، یعنی a person who believes that there is no God and no gods، وہ کہتے ہیں کہ الہاد اس کو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور خدا تو صحیح، خدا جیسے اور بھی خدا کوئی نہیں، یعنی سرے سے انکار کر دینا، اس کو الہاد کہتے ہیں۔ اب آئے فرانس کے بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، نام ہے ان کا، فرانس کے فلاسفر ہے اور ان کا نام ہے برٹرینڈ ولیم رسل، انہوں نے کتاب لکھی دی میڈیٹیشن آف فرسٹ فلاسفی، اس کے اندر وہ کہتے ہیں ایگزسٹنس آف مین میکس دی ایگزسٹنس آف گاڈ انڈرسٹینڈیبل، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق ہی اس بات کی ضامن ہے کہ کوئی نہ کوئی کریٹر موجود ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور اس کو خدا کی ذات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فلاسفر گزرے ہیں جو برٹش کے فلاسفر ہے، رینی ڈیکرڈ ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ہیومن نالج، اس کے اندر انہوں نے دو قسمیں بیان کی ہے، انہوں نے کہا ہے نالج آف ٹروتھ ہوتا ہے اور ایک نالج آف تھنگز ہوتی ہے۔ جو نالج آف تھنگز ہے نا وہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، یہ کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ قلم ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ تو نالج آف تھنگز ہے۔ نالج آف ٹروتھ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کو بنانے والا کوئی کریٹر پیچھے موجود ہے۔ 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے اندر یہ سارا سلسلہ رائج ہوا ہے، اس سے پہلے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا آتا تھا۔ یہ ایتھیزم چلا کہاں سے؟ انہوں نے نا جیسے مثال کے طور پہ کچھ فلاسفر گزرے، ڈیوڈ ہیوم گزرا، اس کے بعد ریچرڈ ڈاکنز گزرا، اس کے بعد کرسٹوفر نیچے گزرا، اس طرح باقی جتنے بھی فلاسفرز گزرے، انہوں نے، اور خاص طور پہ 1859 کے اندر چارلس ڈارون، اس نے ایک تھیوری دی، اس نے کہا انسان کی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا وہ بندر سے ہوئی ہے، انسان بندر سے تخلیق ہوا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات ماننے والی تو نہیں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ انسان کو تو ہم نے ایک جان سے بنایا، لیکن پھر بھی اگر تم کہہ رہے ہو کہ ٹرانسفارمیشن کسی لیے تو کی ہے نا، کوئی تو ہے نا کہ جو اس کا پیچھے کریٹر ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ نیوٹن کے آنے سے پہلے نا مختلف خدا بنے ہوئے تھے، کوئی رین گاڈ تھا، کوئی کلاؤڈ گاڈ تھا، کوئی سمر گاڈ تھا، کوئی ونٹر گاڈ تھا۔ نیوٹن نے آ کے نا ایک تھیوری دی، اس نے کہا کہ یہ جو ساری کائنات ہے نا یہ 4 فورسز کے اوپر چل رہی ہے، گریویٹیشنل فورس کے اوپر چل رہی ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس کے اوپر چل رہی ہے، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کے اوپر چل رہی ہے، ویک نیوکلیئر فورس کے اوپر چل رہی ہے۔ یہ 4 جو ہے فورسز ہے جس کے اوپر یہ کائنات چل رہی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا دی انکمپریہنسیبل فیکٹ اباؤٹ دی نیچر از دیٹ اٹ از کمپریہنسیبل، کائنات کی ناقابل فہم جس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا وہ چیز اس نیچر کی یہ ہے کہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، یعنی وہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس کو۔ تو نیوٹن نے یہ 4 فورسز کی، اسٹیفن ہاکنگ نے آ کے نا اسٹرنگ تھیوری دی، اس نے کہا کہ یہ جو کنسپٹ آف گاڈ از purely the concept of science and it observes and it describes that there is only one God and one alone۔ اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ اسٹرنگ تھیوری، یہ جو 4 فورسز ہے نا اس کے پیچھے بھی ایک فورس ہے جس کو خدا کی ذات کہتے ہیں، اور وہ سائنٹیفک ہے۔ الہاد کی آگے پھر اقسام آتی ہیں، ایک ہے نوسٹسزم، ایک ہے اگنوسٹسزم، ایک ہے ڈیئزم۔ نوسٹسزم والے کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی فرشتے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی نبی ہے، کوئی معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں، کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ لیکن یہ جو آگے اگنوسٹسزم والے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس جھگڑے میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں خدا کی ذات ہے یا نہیں ہے، ہم نے اس میں نہیں آنا۔ البرٹ آئنسٹائن وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس بات پہ نہیں آنا، لیکن کوئی نہ کوئی ہم نہ اس جھگڑے میں آئیں گے نہ ہم مانیں گے۔ اور جو آگے ڈیئزم والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا ہے لیکن معاذ اللہ اس نے نا یہ سارا کچھ بنا کے نا تو وہ اب بیزار ہو گیا، تو اب اس نے یہ آگے سارا کچھ جو ہے نا آگے چیزوں کے اندر سونپ دیا ہے۔
رچرڈ ڈاکنز نے ایک کتاب لکھی تھی گاڈ ڈیلیوژنز. اس کے اندر اس نے ایک بات لکھی. اس نے کہا فریڈ ہائل کا اس نے نا ایک کوٹیشن کوٹ کی. اس نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹورنیڈو چلا اور بوئنگ 747 اس نے ایک جو ہے سارے جو ہے انسٹرومنٹس اٹھا کے کباڑ کے اندر سے کچھ تو اس نے نا ایک بہت بڑا ایروپلین ایک جہاز بنا دیا. اب رچرڈ ڈاکنز نے نا فریڈ ہائل کی یہ کوٹیشن کو کوٹ کیا اور کوٹ کر کے اس نے پورا چیپٹر لکھا. اس نے کہا دی الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس میں وہ لکھتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا اگر یہ انسان خود بخود بن نہیں گیا, اس کے پیچھے کوئی گاڈ ہے جس نے اس کو کریٹ کیا ہے, تو پھر وہ گاڈ بھی سب سے بڑا کمپلیکس ہے, وہ خدا بھی ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی خدا ہوگا جس نے اس کو بنایا ہوگا, اس کے پیچھے بھی کوئی خدا. چلتے 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 اس نے کہا اس کا مطلب کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہاں پر پہنچ کر لوگ ایتھیزم کا شکار ہوتے ہیں. ہم نے ان کو جواب دیا, ہم نے کہا نہ, یہاں پہ آپ کہتے ہو نا خدا کو بنانے والا بھی کوئی ہے, تو رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا ہے لم یلد ولم یولد, کہ نہ وہ کسی سے بنائے نہ کوئی اس سے بنائے. تو ہم اس کا انکار کیسے کر دیں کہ خدا ہے ہی نہیں, سرے سے موجود نہیں. بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا الاستدلال بامکان الاجسام وجود الثانی دلیل. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کا وجود ہے نا, یہی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے, یہی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے. کیا بات, کیا بات, کیا بات. ماشاء اللہ سر, بڑے احسن طریقے سے آپ نے بڑے احسن انداز میں ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ الحاد کے مطلب سے آگاہ کیا. مجھے امید ہے کہ دیکھنے اور سننے والے جو ناظرین ہیں ان کو الحاد جو ہے وہ واضح بھی ہو چکا ہوگا اور ان کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ الحاد کا بنیادی مطلب کیا ہے. سر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل میں جو ہے وہ شک و شبہات بڑھتے ہیں الحاد کو لے کر, تو اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں, یا ان کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے, اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو الحاد کے شک و شبہات کو جنم دیتی ہیں؟ حضور آپ کا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, بہت ہی خوبصورت ہے کہ جو نوجوان نسل ہے نا ان کو یہ چیزوں کی کس طرح سمجھ آئے گی, ان میں یہ اسکیپٹیسزم اور یہ شکوک و شبہات کیوں آ رہی ہے, اور وہ اس طرف کیوں جاتے ہیں کہ جی خدا نہیں ہے معاذ اللہ, اور اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. 4 مین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے سوشل کازز, اس کے بعد ہے انٹلیکچوئل کازز, اس کے بعد ہے سائیکولوجیکل کازز, اور اس کے بعد ہے ایجوکیشنل کازز. یہ 4 جو کیٹیگریز ہیں نا اس کے اندر انسان پھنستا ہے. سب سے پہلے سوشل کازز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے صحیفہ انقلاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کہ اے ایمان والو ایسی باتیں کہتے ہی کیوں ہو جس کے بارے میں تم نے پہلے خود عمل نہیں کرنا ہوتا. یعنی زبان سے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ تم نے جب زبان سے کہہ دیا ہے تو لیکن تم نے عمل دل سے نہیں کرنا, تم نے اس کے اوپر پریکٹیکل نہیں کرنا, تو تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جس کے اوپر تم نے پریکٹیکل نہیں کرنا. یہ ہے سوشل کازز جس کے اندر پھنس کے جب وہ نوجوان نسل جو ہے ینگ جنریشن وہ یہاں پہ دیکھے گی کہ ہمارے علماء حضرات جو ہے وہ اس طرف آتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا عمل اس کے بالکل برعکس اپوزٹ جا رہا ہوتا ہے, بیونڈ جا کے ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا, تو پھر وہ یہاں سے الحاد کی طرف شکار. دوسرا سب سے بڑا ہے ان کے اندر سائیکولوجیکل کازز. وہ کہتے ہیں اگر خدا ہوتا تو پھر یہ ساری کائنات کے اندر مصیبتیں کیوں آتی ہیں, اگر خدا ہے تو پھر یہ ساری کائنات میں اندر یہ ساری جو توڑ پھوڑ اور یہ سارا جو ہے ٹیررسٹ یہ سارے یہ کہاں سے آ رہے ہیں. اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ کے ایمان لا کر اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تو یہ انسان کیا سمجھتا ہے ہم نے اس کو جو ہے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے, وانہم الیہ لا ترجعون, اس سے لوٹ کر واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آنا. بلکہ انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ قل انظروا. اور سب سے بڑی ایجوکیشنل کازز آپ دیکھیں کہ رب خود کہہ رہا ہے قل انظروا ماذا فی السماوات وما فی الارض, کہ تم خود دیکھو. محبوب مکرم آپ ان کو گئی آپ خود دیکھتے کیوں نہیں ہیں, زمین کے اندر آپ کیوں نہیں غور و فکر کرتے. سر کئی معجزات ایسے ہیں جس کا ہم کہتے ہیں کہ معجزہ نہیں ہے, لیکن آج وہ معجزات ہو رہے ہیں. یہ جو ہماری زمین ہے نا, یہ 1 سیکنڈ کے اندر ہماری زمین جو ہے وہ آدھا کلومیٹر اپنے آربٹ کا خود چکر کاٹتی ہے, اور اس کے بعد یہی ہماری زمین 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سن کا سورج کا چکر کاٹتی ہے. اس کے بعد یہ جو ہماری کائنات ہے, ہمارا اپنا وجود دیکھیں, ہمارے انسان کی جو رگیں ہیں اس کو نکال کر جوڑا جائے تو 2.5 چکر پوری زمین کے لگ سکتے ہیں. ہمارے جو اندر سیلز ہیں 100 ٹریلین سیلز ہمارے باڈی کے اندر موجود ہیں, اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے جینز کو نکال کر اس کو 1 ٹی سپون کے اوپر رکھ دیا جائے تو دنیا کی ساری لائبریریز کی کتابیں اس جینز کے اندر کوٹ ہو سکتی ہیں. ہمارے
ہمارے انسان کے اندر کے کیا کیا خلی ہیں، بلکہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 30 ملک انگلینڈ جیسے چاہیے اور وہاں پر ادھر صرف درخت ہی درخت ایمازون جنگل کی طرح اگے ہوں، ان کے اوپر جتنے پتے ہیں ان پتوں سے زیادہ انسان کے اندر رب ذوالجلال نے سیلز رکھے ہوئے ہیں. اور ایک سیل کو اگر ہم نے رکھنا ہے نا تو اس کو رکھنے کے لیے ہمیں نیو یارک جیسا سٹی چاہیے جدھر ایک سیل کو ہم چلا سکیں، اور وہ بھی نہیں ہم چلا سکتے ہیں. پھر یہ جو ساری کائنات یہ کس طرح چل رہی ہے؟ ہماری کائنات کے اندر 300 ارب سورج موجود ہیں، پھر 300 سے چھوڑے 250 ارب پلس گلیکسیز موجود ہیں. پھر ہماری کائنات سارے آگے یہ جو ہبلز نے جو یہ دوربین کا جو دریافت کی تھی اس کے اندر 1920s میں اس نے کہا تھا کہ یہ ہماری کائنات، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سارے، یہ پوری گلیکسی ایک منٹ ایک سیکنڈ کے اندر 1000 کلومیٹر پلس یہ ایک سٹار ویگا کی طرف ٹریول کر رہی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایون کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈریگن فلائی ہوتا ہے، جو اڑنے والا کیڑا ہوتا ہے، یہ جس انڈے سے نکلتا ہے وہ انڈا ایک بال پوائنٹ کا نقطہ جہاں پہ لگا دیتے ہیں نا اس پین کی مانند ہوتا ہے، وہاں سے یہ نکلتا ہے. اس کے پاس 25,000 آنکھیں ہیں، 25,000 آنکھیں. پھر ہمارے یہ جو مچھر ہے جو ہمارا خون چوستا ہے، اس مچھر کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن میں 1400-1500 سال پہلے کہا بعودتن کہ وہ مادہ مچھر ہے. اور آج سائنٹسٹ پروف کرتے ہیں کہ نر مچھر ہمارا خون نہیں چوستا بلکہ مادہ مچھر چوستا ہے. اور اس کی جو آنکھیں ہیں اس کی آنکھیں 100 آنکھیں، اور ہر آنکھ کے اندر رب ذوالجلال نے 1000 لینزز رکھے ہوئے ہیں. اور پھر وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فما فوقہا، اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال اور اس سے بھی حقیر کی مثال دیتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتا. سائنٹسٹ آج کہتے ہیں کہ مچھر سے بھی حقیر ایک چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جو مچھر کا خون چوس رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کا خون چوس کے اس کو بھی مارتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ کمپیٹنسیز یہ کس میں رکھی ہیں کہ مگر مچھ 3000 پاؤنڈ کی جو ہماری ہڈیاں تو کریش کر سکتا ہے، لیکن اس کے منہ کے اوپر اگر ٹیپ آپ چڑھا دیں تو وہ دوبارہ سے اپنے جبڑے مسلز کو کھول نہیں سکتا. یہ سب مرینز جیسی ساری فشز آج دریافت ہو رہی ہیں. ہماری سب مرینز تو بچے بھی نہیں دیتی، تو یہ سب مرینز جیسا فنکشن رکھنے والی فش یہ انڈے بھی دیتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ کون سا ایسا نظام ہے؟ یہ سارا ٹریول کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا ایک ہی نظام ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. اور سائنس اور اسلام کا کانفلکٹ یہاں پہ اس طرح آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب اللہ موجود نہیں ہے. آپ کیمسٹری کی کتاب کو اٹھا لیں، فزکس کو اٹھا لیں، بایولوجی کو اٹھا لیں، کاسمولوجی کو اٹھا لیں، ایمبریولوجی کو اٹھا لیں، میٹا فزکس کو اٹھا لیں، کوئی بھی ایسٹرونومی کی کتاب آپ کسی کو بھی اٹھا کے لیں، آپ ان سے پوچھیں ایٹم موجود ہوتا ہے؟ وہ بولیں گے ہاں جی موجود ہوتا ہے. آپ بولیں گے آپ نے ایٹم دیکھا ہے؟ آپ یقین کریں کسی نے ننگی آنکھ سے تو دیکھنا دور، اس نے مائکروسکوپ سے بھی ایٹم کو نہیں دیکھا ہوا. لیکن اگر آپ کہیں کہ ایٹم نہیں ہے تو وہ بولیں گے تم پاگل ہو گئے ہو، ایٹم ہے، پورے والیومز ان کے چھپے ہوئے ہیں. تمہیں ایٹم نظر نہیں آتا، ایک انک کے جو ڈراپ ہے اس کے اندر لاکھوں ایٹمز ہیں، تمہیں کہتے ہو ایٹم نظر نہیں آتا. پھر مانتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اثرات نظر آتے ہیں، ہمیں بھی خدا نظر نہیں آتا، لیکن اس نے اپنا ایک بہت پیارا اثر آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ دیا ہوا ہے. ہم ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر حضور ہیں تو اس لیے آقا کریم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. آج کے بعد جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا سمجھ لو اس نے خدا کو دیکھ لیا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. بڑے ہی خوبصورت انداز میں سر آپ نے نوجوان نسل کے شکوک و شبہات جو ہیں ان کو جو ہے وہ واضح کیا. میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ سائنس اور مذہب کیا ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ یہ آپ کا بالکل خوبصورت سوال ہے، اور اس کو میں بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک مثال دوں گا کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں. اگر ایک دوسرے کے مخالف، بہت بڑے عیسائیوں کے جو پوپ ہے نا انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا. انہوں نے کہا جب وہ گلیلیو نے دوربین کو دکھایا نا تو انہوں نے اس کو قید کر دیا پکڑ کے، انہوں نے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا. انہوں نے کہا یہ اس طرح کی باتیں کیوں بتا رہا ہے جو ہمارے مذہب کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کر رہی ہے. یہ سارے ان کے عقیدے تھے، ان کے رویے تھے، ورنہ دین اسلام نے تو ہر وہ چیز جو سائنس آج آ کے پروف کر رہی ہے رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر پہلے ہی ارشاد فرما دیا. مثال کے طور پر رب ذوالجلال نے، بلکہ سائنس آج کہتی ہے انسان کے جو ہے نا وہ 7 سٹیجز سے بنا ہے. ان آرگینک میٹر، واٹر، کلے، ایبزاربیبل کلے، اولڈ فزیکلی اینڈ کیمیکلی الٹرڈ مڈ، ڈرائیڈ ہائیلی پیوریفائڈ کلے، ایکسٹریکٹ پیوریفائڈ کلے. یہ 7 سٹیجز ہے جہاں سے انسان نکل کر اور انسان کا ایک سٹرکچر بنتا ہے. رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر 1500-1400 سال پہلے
پہلے ہی یہ ساری تفصیل بیان کر دی ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. رب نے 1400-1500 سال پہلے ہی کہہ دیا ہم نے انسان کو مٹی سے بھی بنایا, ہم نے انسان کو پانی سے بھی بنایا, ہم نے انسان کو مٹی اور پانی کو مکس کر کے جو گارا بن جاتا ہے اس سے بھی بنایا, ہم نے انسان کو اس مٹی سے بھی بنایا جو کیچڑ نما تھی اور آواز دیتی تھی, ہم نے انسان کو اس سٹرکچر سے بھی بنایا جو سوکھ گئی مٹی اور اس میں سے آواز آنے لگ گئی, ہم نے انسان کو اس خوبصورت مٹی سے بھی بنایا جو ایک بہت ہی خوبصورت سٹرکچر, اور وہاں سے پھر رب ذوالجلال نے یہ سارے سٹیجز سے گزار کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کائنات کی ساری خوبصورتی نیچے ہو سکتی ہے لیکن بندہ حضرت انسان کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو سائنس تو ہمیشہ سے دین اسلام کے مطابق, بلکہ مجھے البرٹ آئنسٹائن کی ایک کوٹیشن یاد آ گئی, اس نے کہا تھا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے نا وہ دین اسلام کے بغیر لنگڑی ہے, چل نہیں سکتی دین اسلام کے بغیر, کیونکہ دین اسلام پیچھے مضبوط ٹھوس دلیل موجود ہے, اور دین اسلام سائنس کے بغیر اندھا ہے, کیونکہ دین اسلام جو چیز بیان کرے گا وہ جسٹ بیان کرے گا, اس بیان کے اوپر جو پریکٹیکل کر کے دکھاتی ہے نا اس کو سائنس کہتے ہیں. اور اس نے کیا, آپ یقین کریں, آپ اس بات کو کبھی امیجن کر سکتے ہیں, رب ذوالجلال نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, ہم نے ہر انسان کے جوڑے بنائے ہیں. اب ہم نے سمجھا کہ یہاں پہ صرف انسان کی بات ہو رہی ہے, ہم میل ہیں اور ہماری فیمیل ہے, نہیں, اللہ نے ہر انسان 2 ملین سپیشیز اس ورلڈ کے اوپر دریافت ہوگی, ہر چیز کے جوڑے ہیں, ایون کہ ہمارے یہ جو درخت ہم اگاتے ہیں اس کے بھی پسٹلز اور سٹیمن آپس میں ملتے ہیں اور ان کی پولینیشن سے فیمیل اور میل درخت بنتے ہیں. ہمارے خون کے اندر A پازیٹیو ہے, A نیگیٹیو ہے, B پازیٹیو ہے, B نیگیٹیو ہے, AB پازیٹیو ہے, AB نیگیٹیو ہے. ہر چیز کے اندر رب ذوالجلال نے جوڑے بنا کر بتایا کہ سائنس جس کے بارے میں تحقیق کر کے آج جس مقصد پہ پہنچے گی نا, رب ذوالجلال نے آمینہ کے لال کے ذریعے وہ ہزاروں سال پہلے انکشافات کر دی. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں سر آپ نے جو ہے وہ اس سوال کو ناظرین کے سامنے واضح کیا. میرا آج کا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ والدین, اساتذہ اور علماء نوجوانوں کے سوالات کو سن کر کس طرح اس پر رد عمل دیں اور کس طرح الحاد کو انہیں سمجھا کر انہیں سیدھا رستہ دکھائیں. بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے. اس کا جواب میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ استاد وہ ہے کہ جس کو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ ساری سوالات کم و بیش انبیاء کی امتوں میں سے جو رول ماڈل امت ہے نا وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور حضور کی امت میں سے بھی جو رول ماڈل انسان ہے وہ ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی اس کو سیکھتے ہیں. ہم نے جب اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ بیہیویئر ایسا رکھنا ہے کہ ان کے سوال کو صحیح طرح سے سننا ہی نہیں اور اس کا جواب بھی نہیں دینا, اور ان کے سامنے پریکٹیکل کیا, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں, ان کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور آپ جو ہے نا مجھے, میں ایک جگہ پہ جا رہا ہوں تو میں نے وہاں پہ دین کی جو ہے نا وہ تبلیغ کرنی ہے تو مجھے آپ کوئی نصیحت کر دیں. تو آگے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوشش کریں کہ کٹ بولیں. کٹ بولنے سے کیسے دین کی نصیحت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنا عمل ایسا رکھنا کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ اگر حضور کا غلام ایسا ہے تو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو. تو اپنا پریکٹیکل لائف کے اندر آپ آئیں تو آپ ٹیچر اگر اسٹوڈنٹس کے سوال کو سنیں, ان کو ریئل لائف کے ساتھ ایگزامپل دے کے اس سوال کو ایڈمائر کر کے اس کا جواب دے. ٹیچر اگر یہ دیکھ کے یہ سوچ کے اگلے کو پڑھائے نا اسٹوڈنٹ کو کہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں, اس سے زیادہ مجھے آتا ہے, تو وہ ٹیچر نہیں بن سکتا. بلکہ ٹیچر وہ تب بنے گا جب وہ اسٹوڈنٹ کے آگے بیٹھ کے جب اس کو پڑھا رہا ہو تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے اور میرا استاد بھی ہے, میں اس سے پڑھ بھی, اس کو پڑھا بھی رہا ہوں, اس سے سیکھ بھی رہا ہوں. جب ٹیچر اس لیول پہ پہنچ کے بچے کو پڑھائے گا اور پھر شکوک و شبہات کو دور کرے گا تو پھر رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسے ایسے اس کے آگے رستے کھلیں گے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ایسے رستے رب ذوالجلال کھولے گا کہ پھر الہاد تو کیا, پھر وہ اس بات کے اوپر میں اگر اپنی گفتگو مکمل کروں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب
کئی بات ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ ایک بندے کا خدا نہیں ہے جی, خدا ایسا ہوتا تو یہ ساری کائنات, میں جو آپ کے سامنے ایک بول پوائنٹ رکھوں اور میں بولوں یہ میں نے نہیں رکھی تو آپ بولیں گے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, یا آپ ہی نے رکھی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ بندہ کہتا ہے خدا نہیں ہے. انہوں نے کہا کل آنا تمہیں بتاؤں گا. کل امام اعظم ابو حنیفہ لیٹ ہو گئے تو اس بندے نے کہا جی وہ لگتا ہے ڈر گئے ہیں اس لیے نہیں آئے. تھوڑی دیر بعد حضور آ گئے. انہوں نے کہا آپ لیٹ کیوں ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں دریا کے کنارے پر پہنچا, میں نے کہا ایک پورا درخت ہے وہ پہلے کٹے, اس کی لکڑیاں, پھر آگے کشتی بنے, پھر کشتیوں میں بیٹھوں, پھر کشتی چلے, پھر کشتی مجھے لے کے آئے اور میں پہنچوں. وہ کہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے خود کبھی کچھ نہیں کہتے جب اتنا کچھ چھوٹی سی چیز خود نہیں ہو سکتی تو یہ بگ بینگ تھیوری سے لے کے اور یہ سارا بگ کرنچ اور یہ سارے معاملات یہ کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق کو بھی ایک بندے نے کہا, انہوں نے کہا مجھے بھی خدا ہونے کی دلیل دے اور مجھے یہ نہیں کہنا کہ کشتی کٹے گی اور وہ درخت بنے گی اور اس کی کشتی بنے گی اور اس کے اندر سے آپ چل کے آئیں گے, یہ نہیں. امام جعفر صادق کہتے ٹھیک ہے تم کشتی کے اندر سفر کر رہے ہو, اچانک کشتی ڈوبنے لگی ہے. اس نے کہا ڈوبنے لگی. کہتے اچانک تمہارے دل کے اندر خیال آئے کہ میں تو مر جاؤں گا. ان کا ہاں میرے دل میں خیال آئے گا, دور دور تک مجھے کوئی کنارہ نہیں نظر آ رہا. کہتے اچانک تمہارے دل میں ایک امید آ جائے کہ میں بچ بھی جاؤں گا. کہتے ہاں اگر مجھے کوئی امید آئے گی تو میں بچ جاؤں. کہتے وہ جو امید آئی ہے نا اس امید کو لانے والے کا نام اللہ. سبحان اللہ, کیا بات. بڑے ہی احسن انداز میں آپ نے ہمارے آخری سوال کو جو ہے وہ اختتام پذیر کیا. آپ الفتیہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں الہاد کے بارے میں, یا ویسے اگر آپ کوئی بھی جنرل بات کرنی چاہیں الفتیہ کے پلیٹ فارم سے تو ضرور. یہ بہت سعادت کی بات ہوگی کہ الفتیہ پلیٹ فارم کے میں وساطت سے جو پیغام دینا چاہوں گا تمام نوجوان نسل, ینگ جنریشنز اور جتنے بھی سامعین سامعات اور حاضرین حاضرات ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو الہاد اور ایتھیزم اور اپوسٹیسی اور یہ نیچرلزم اور اسپریچول یہ جو جتنے بھی آپ اس میں آئیں گے اور یہ کہیں گے نا خدا نہیں ہے یہ کائنات خود ہی بن گئی, تو آپ کو جو یہ بات کرے آپ اس کو صرف سادہ سی بات کیجئے گا. آپ کہیے گا کہ انسان کے اندر جتنی بھی رب ذوالجلال نے ایک حقائق پوشیدہ رکھے ہیں اس حقائق کو آج بھی کوئی سائنس پوری طرح نہیں سمجھ سکی ہے. تو جب ہم کوئی چیز اپنی نہیں سمجھ پا رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اتنا کچھ جو ہمارے اندر آ گیا, ہماری میموری جو 25 لاکھ گیگا بائٹس ہے, ہمارا جو دل جو 1 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے پورے دن میں اور 10,000 خون لیٹر پمپ جو لیٹر ہے اس کو پمپ کرتا ہے ہمارے خون کو, یہ ایسی کون سی چیز ہے, کون سی مشینری ہے جو ہمارے اندر لگی ہوئی ہے؟ اگر اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے نا تو کوئی نہ کوئی تو ہے نا جس نے اس کو بنایا ہے. کوئی کہے نا خدا نہیں ہوتا, اس کا پتہ بتاؤ, تو اس کو کہنا تمہارے جسم کے اندر خون کی رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے, اس کا پتہ تمہارے پاس ہے؟ یہ جو بٹی یہ جو ہوا چلتی ہے یہ ہوا کا پتہ ہے؟ پتہ اس چیز کا ہوتا ہے جو ایک جگہ پہ موجود ہوتی ہے. قبلہ جو ایک جگہ پہ موجود نہ ہو اس کا پتہ کوئی نہیں ہوتا, اور جو ایک جگہ پہ موجود نہیں ہر جگہ پہ موجود ہو اسی کو رب ذوالجلال کی ذات کہتے ہیں. تو جو ہر صبح نئی شان دکھا دیتا ہے, دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے, ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, پتا پتا تیری قدرت کا پتا دیتا ہے. ہم ایتھیزم کے ساتھ ہیں, ہم لا الہ ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے, تم بھی کہتے ہو کوئی خدا نہیں ہے, لیکن جہاں پہ ہم تمہارے ساتھ ہے تھوڑا سا ہمارے ساتھ بھی آ جاؤ. ہم کہتے ہیں الا اللہ, لیکن ایک اللہ ہے نا. تم ذرا اس وادی میں آ کے دیکھو تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ جو لا کہا تو لا ہوا, اور لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. واہ واہ, سبحان اللہ. سر آپ کے ساتھ گفتگو کر کے جو ہے وہ بڑا اچھا لگا اور ناظرین بھی اس سے کافی مستفید ہوئے ہوں گے. میں ایک دفعہ پھر سے آپ کا ٹیم الفتیہ کی طرف سے جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس حساس موضوع کے اوپر جو ہے گفتگو کر کے ہمارے ناظرین کو, ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ ایک احسن پیغام دیا کہ الحاد جیسا جو آج کل ایک شر اس قوم میں اس معاشرے میں پھیل رہا ہے اس سے کیسے بچا جائے. تو ہمارا یہ جو آج کا پروگرام تھا, امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے کافی کچھ سیکھیں گے اور ہمارے سوالات اور جوابات کا جو یہ سلسلہ تھا اس میں آپ کو الحاد بہت واضح طور پر عیاں بھی ہو چکا ہوگا کہ کس طرح الحاد سے بچا جا سکتا ہے, الحاد کو سمجھا جا سکتا ہے. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے سیگمنٹ میں, ایک نئے مشن کے ساتھ, ایک نئے ویژن کے ساتھ. حضرت اقبال فرماتے ہیں حضور کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو اگر کوئی قابل ہوگا
تو پھر اس کو شانیں بھی ملیں گی اور دنیا بھی نئی تلاش کر جائے گا۔ تو میں ٹیم الفتیہ کی طرف سے آپ سب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، ہمارے سوال و جوابات کے سلسلے کو دیکھا اور اس سے مستفید ہوئے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے سیگمنٹ میں، ایک نئے ویژن، ایک نئے مشن کے ساتھ۔ تب تک اپنے میزبان محمد ریحان طارق کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔